والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا وصل على حبيبك خير الخلق كلهم
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اور بزرگان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے میں بڑے شدید ہوتے ہیں. اور اگر اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے تو یہ بنتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت ہے، اللہ سے محبت کرنا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور جس بندے کو دنیا کی حقیقت اور اصلیت کی پہچان ہو جائے وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتا. تو گویا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان دنیا سے نفرت کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے اظہار محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے سرشار. سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی 5 حصے جن کو کہا جاتا ہے حواس خمسہ، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس، بولنے کی حس، سونگھنے کی حس، محسوس کرنے کی حس. لیکن ان 5 حصوں کے علاوہ انسان کی ایک چھٹی حص ہے جسے بصیرت اور ادراک کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جس بندے میں جتنی بصیرت ہوتی ہے وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک پھول ہے، اس کا حسن و جمال بڑا ہے، بہت خوبصورت پھول ہے. ایک آنکھوں والا بندہ، صحیح نظر والا بندہ جب اس پھول کو دیکھتا ہے تو اس کو حقیقت میں اس پھول کے حسن و جمال کا صحیح ادراک ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا بندہ جس کی نظر کمزور ہو، جس کو نظر صحیح طرح سے نہیں آتا، تو اس کو اس پھول کے حسن و جمال کا صحیح طرح سے ادراک نہیں ہو سکتا. تو ٹھیک اسی طرح جس کو بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی پہچان کر لیتا ہے، اور جس کو بصیرت حاصل نہیں ہوتی وہ اللہ رب العزت کی پہچان نہیں کر سکتا. یہ حقیقت. اور یاد رکھیں اللہ سے محبت کرنے والے قیامت کے روز بھی اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے بڑی بھی ایک سزا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دھتکارے ہوئے جہنم کے اندر پڑے رہو وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللہ ولا ينظر الیہم، اللہ رب العزت نہ تمہاری طرف نظریں کریں گے اور نہ ہی تم سے کلام کریں گے۔ تو اللہ کی زیارت کا نہ ہونا یہ سب سے بڑا جہنمیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بڑی سزا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس دن ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ عائد ہوگا جو انہیں اللہ کی زیارت کرنے نہیں دے گی۔ محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جنتیوں کے لیے جنت میں جنت سے بھی بڑا انعام یہ ہوگا کہ جنتی لوگوں کو اللہ رب العزت کی زیارت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کو اللہ رب العزت صبح اور شام دو اوقات میں اپنے پاس بلا کر قرآن کریم سنائے۔ جب ایک عام قاری بڑے خوبصورت انداز میں کلام پڑھتا ہے تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اللہ رب العزت کلام پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، جو متقی لوگ ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ، وہ ایک سچے ٹھکانے میں اپنے رب رحمان کے پاس موجود ہوں۔ تو جنتیوں کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوگا کہ انہیں اللہ رب العزت کی زیارت ہو، اللہ رب العزت کا ساتھ، اللہ کی معیت ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی رضا ہے۔ لا یحزنهم الفزع الاکبر، اس دن وہ جو بڑا ایک فضا ہوگا، پکار ہوگی، وہ ان جنتی لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کی ذات کا ادراک، فہم، معارف یہ بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین، اللہ کی ذات تو بڑی اونچی ذات ہے، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ رب العزت کے ناموں کی بڑی برکات ہے، اللہ کے ناموں کا بڑا نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے اللہ۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ، اور اللہ کے باقی 99 صفاتی نام ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن جو مشہور ہیں وہ 99 صفاتی نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہے فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کو اس کے خوبصورت ناموں سے یاد کرو، پکار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ان ناموں کے ساتھ جن کا تو نے علم جو ہے اپنے رسولوں اور اپنے فرشتوں کو عطا کیا ہے، اور ان ناموں کے ساتھ بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جن کا علم تو نے کسی کو نہیں دیا، محض تیرے پاس ان کا علم ہے۔ میں تیرے ہر نام سے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ کی ایک صفت، اللہ کا ایک مستقل نام ہے، صفاتی نام بہت ہیں، ذاتی نام ہے اللہ، ذاتی نام ہے اللہ۔ عربی زبان میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے فتح اللہ، اس کے 1000 صفحات ہیں، 1000 صفحات۔ اس کتاب کے اندر صرف اور صرف اس مصنف نے اللہ رب العزت کے معارف کو بیان کیا، اللہ کے جو نام کے معارف ہیں وہ صرف بیان کیے ہیں کہ اللہ کہنے کے کتنے فیوز و برکات ہیں، کتنی اس کے ساتھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، صرف اللہ کے نام کے۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں 3 طرح کی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت
सूरत वो है जिसमें हर आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम अल्लाह, जिसको कहते हैं इसमें जलाला, उसकी हर आयत के अंदर अल्लाह का इसमें जलाला यानी अल्लाह का जाती नाम मौजूद, और वो है सूरह मुजादला की हर आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम मौजूद है। अल्लाह सिफाती नाम नहीं, जाती नाम अल्लाह का इस सूरत की हर आयत के अंदर मौजूद है। और दूसरे नंबर पे वो सूरतें हैं जिनके हर दूसरी या तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम मौजूद है। जैसे सूरह रहमान, उसकी हर दूसरी तीसरी आयत में अल्लाह का नाम मौजूद है। और इसके अलावा पूरे कुरान करीम में हर सूरत के अंदर छठी, सातवीं, आठवीं, पांचवीं आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम मौजूद है। अब देखें, बात चल रही है वयस्ताजिलूनका बिल अज़ाब, वो आपसे अजाब जल्दी की तलब करते हैं। अल्लाह ताला यहाँ भी फरमा सकते थे कि अजाब अपने वक्त पे आएगा। अल्लाह ने साथ इरशाद फरमाया वलै युखलिफुल्लाहु वादा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। मतलब ये कि पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जाती नाम अल्लाह को इस तरह से पिरोया और जोड़ा है जिस तरह सुनार नगीने को लेकर जेवरात के अंदर जोड़ देता है, तो वो जेवरात उन नगीनों की वजह से बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो अल्लाह का ये पूरा कुरान अल्लाह के नाम से इस तरह से मुज़य्यन है कि पूरे का पूरा कलाम हुस्न और जमाल का एक बेहतर नजर आता है। जैसे जैसे बंदा पढ़ता चला जाता है, अल्लाह के नाम के मुआरिफ उस पे खुलते चले जाते हैं, अल्लाह के नाम के असरार और उस पे खुलते चले जाते हैं, और वो दर्जात की बुलंदी पे चढ़ता चला जाता है। अल्लाह, उलमा ने लिखा है कि पूरे कुरान करीम का अगर निचोड़ निकाला जाए, पूरे कुरान करीम का निचोड़ निकाला जाए तो वो बनता है अल्लाह। अगर एक लफ्ज के अंदर पूरे कुरान करीम का खुलासा बयान किया जाए कि वो है अल्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने में कामयाबी है और अल्लाह के साथ ताल्लुक तोड़ने में नाकामी है। दुनिया की भी नाकामियां हैं, आखिरत की भी नाकामियां हैं। अल्लाह के नाम के साथ ताल्लुक जोड़ने में दुनिया की भी बरकतें हैं, आखिरत की भी बरकतें हैं, और अल्लाह के नाम से ताल्लुक तोड़ने में दुनिया की भी बेबरकतियां हैं और आखिरत की भी बेबरकतियां हैं। पूरे कुरान करीम का खुलासा एक लफ्ज में अगर बयान किया जाए तो वो लफ्ज है अल्लाह। इतना खूबसूरत नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में आता है, दरस के अंदर ये रिवायत गुजरी थी कि आप फरमाते हैं कि फसल के बाद 40 दिन मुसलसल लगातार होने वाली बारिश से बेहतर ये है कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लिया जाए। जब अल्लाह का नाम किसी भी तरीका से नमाज की शक्ल में, जिक्र की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में फसल के पास लिया जाता है तो आप फरमाते हैं 40 दिन मुसलसल लगातार होने वाली वो बारिश जो फसल के लिए फायदेमंद होती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये हदीस समझ में नहीं आती। अब फैसलाबाद से यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर ने तहकीक पेश की है, उसकी वीडियो भी चल रही है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। उसने कुछ पौधों पे रिसर्च की, उसने कुछ पौधों को जाकर उनके पास बैठकर नफरत अंगेज बातें की, हसद अमेज, लोग ऐसे हैं, लोगों का रवैया ऐसा है, लोगों का चाल चलन ऐसा है, उसको खूब सुना सुना के पकाया। वो पौधा मुरझा गया और दूसरे पौधे के पास बैठकर उसने सूरह रहमान की तिलावत की तो वो पौधा तरोताजा हो। ये मतलब है आपकी इस हदीस मुबारका का कि जिस फसल के पास बंदा तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है, उस फसल का दाना जो शख्स खाएगा वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का मुती और फरमाबरदार है। अब देखें, एक बंदे ने अपनी फसल को नमाज जिक्र के साथ परवान चढ़ाया और ये फसल पक के तैयार हो, वो मार्केट में ले जाता है। उस फसल को खाने के बाद
بہت سارے لوگ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، تو اس کے سبب سے ہوا تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کا ثواب بھی اس کے کھاتے کے اندر ڈال دیتا۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا نام فصل کے پاس لیا جائے، 40 دن کی بارش ہو اس سے بہتر ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ کچھ میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، آگے چل کے اس موضوع پہ بات کرتا ہوں اور آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ معزز سامعین، اللہ کا نام اللہ، اگر اس سے الف ہٹا دیں پھر بھی اللہ، اگر اس سے الف ہٹائیں تو للہ، اگر نام بھی ہٹا دیں تو الہ، اگر نام بھی ہٹا دیں دوسرا نام بھی، الف بھی ہٹا دیں تو لگتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ہی نام ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہیاں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام سے الف ہٹاؤ تب بھی اللہ، اللہ کے نام سے لام ہٹاؤ تب بھی الہ، اللہ کے نام سے الف ہٹاؤ تب بھی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو تحت الثری ہے، اور جو آسمانوں کے اوپر ہے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اللہ کا نام بڑا بابرکت نام ہے، یہ ذاتی نام ہے، جو بندہ اللہ کے نام کا تذکرہ کرتا ہے اس کے جسم پر بھی اللہ پہاڑوں کا اجرا فرماتے ہیں، اس کے گھر میں بھی اللہ رب العزت پہاڑوں کو برکتوں کو جاری فرماتے ہیں۔ جو بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے برکتوں کا محور اور منبع بنا دیتے ہیں۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابطأ واجزم وابتر، کہ کوئی بھی ذی شان کام جب اللہ کے نام کے بغیر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، سارے کھانا شروع کرتے ہیں، ابتدا کے اندر آپ فرماتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آتا ہے، وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھانا شروع کرتا ہے، کھانے میں ہمیں بے برکتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے یہ تو بتلائیے، جیسے ہی ہم نے کھانا شروع کیا کھانے کے اندر اللہ رب العزت نے برکتوں کا نزول فرمایا، جیسے ہی تھوڑی دیر گزرتی ہے کھانے کے اندر موجود برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کھانا شروع کیا ہم سب نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لینے سے اللہ رب العزت نے کھانے میں اپنی طرف سے برکتیں عطا فرما دی۔ تو سوچیں جس کھانے پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا برکت بن جاتا ہے، تو جو بندہ خود اللہ کا نام لے گا وہ خود کتنا برکت بن جائے۔
وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، جب وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو کھانے میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کھانے میں بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا نام کھانے پہ لیا ہے، کھانے میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جو لینے والا ہے اللہ کا نام، وہ کتنا برکتوں کا باغ بنے۔ محبوب خدا نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہا، آپ دیکھتے رہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس شخص نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع نہیں کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان اس کے ساتھ کھانے میں مشغول ہے، لیکن جیسے ہی اس نے درمیان میں یاد آیا پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان نے نہ صرف کھایا ہوا کھانا کیا کر دیا بلکہ اس کے ساتھ سے کھانا بھی چھوڑ۔ تو اللہ کے نام کی تھوڑی برکتیں نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ، اللہ کا نام بڑا بابرکت، اس کے بڑے معارف، لیکن یہ بھی ساتھ سمجھے اللہ کا نام لینے والا بھی صاحب معارف۔ آپ AK-47 کی گولی لے لیتے ہیں اور اس کو گلے میں چڑھا کے آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہاتھی کو مار دوں تو کیا ہاتھی مر جائے گا؟ کیوں کہ اس گولی کی جو صحیح جگہ ہے جہاں سے اس نے نکلنا ہے وہ اس کی رائفل ہے، AK-47 خود ہے، کہ اس کے اندر ڈال کے اس کو چلایا جائے گا تو ہاتھی کیا جو بھی سامنے آئے گا اس کو کاٹ کے رکھے گا۔ تو اللہ کا یہ نام علماء نے لکھا ہے اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم وہ ہوتا ہے کہ اس نام کی برکت سے جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان کرتے ہیں میری تحقیق ہے کہ اللہ کے سب ناموں میں سے اس میں جلالہ یعنی اللہ یہ اس میں اعظم ہے، اس کی برکت سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جو آصف برخیہ تھا، آصف بن برخیہ، جب اس نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تھا پلک چمکنے کے اندر، تو وہ بھی اس نے اس میں اعظم کی برکت سے منگوایا ہے۔ لیکن معزز صاحب ایک بات وہی ہے کہ اس میں اعظم تو یہ ہے، لیکن اس کو ادا کرنے والا کوئی بندہ بھی ہو، نام اللہ کا ہو اور زبان میرے محبوب کی ہو تو اللہ رب العزت دشمنوں پہ بھی ہیبت عطا فرما دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ تلوار سونت کر آپ کے پاس پہنچتا ہے اور آ کے کہتا ہے یا محمد اٹھ، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیغمبر علیہ السلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور مسکراتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ، جیسے ہی نام اللہ کا لیا جاتا ہے زبان محبوب خدا کی ہوتی ہے، دشمن پہ ہیبت اور کبھی کاری ہو جاتی ہے، وہ شخص کانپنے لگتا ہے، جیسے ہی وہ کانپتا ہے اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار گر جاتی ہے، جیسے ہی تلوار نیچے گرتی ہے پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں اور تلوار اٹھا کے اس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ اب تو بتا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ شخص کہنے لگا کوئی نہیں، تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جاؤ میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ شخص وہیں پہ کھڑا رہتا ہے، محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں نے تیری معافی کا اعلان بھی فرما دیا، پھر تو یہاں سے کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں آپ نے مجھے معاف کر دیا، آپ نے میری جان بخشی کر دی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جیسے آپ نے مجھے معاف کیا ہے ایسے
کے معارف زبان ہو اللہ کہنے والی تو اس کی برکتیں ظاہر نہ ہو، یہ تو ہوئی نہیں۔ شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ بغداد کے اندر تاتاریوں نے لاشوں کے انبار لگا مسلمانوں کو مارا، قتل کیا، اور کسی جگہ پر مسلمانوں کی حکومت نہ رہ سکی، اور مسلمانوں پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ ایک تاتاری عورت جاتے ہوئے مسلمان کو کہتی ہے یہاں پہ کھڑا ہو جائے کہ میرا حکم ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اندر جاتی ہے، خنجر لے کے آتی ہے اور اس کا سر قلم کر دیتی ہے۔ اتنا خوف، وہ اندر گئی ہے تو بھاگ جا، نہیں، اتنا خوف۔ اس خوف کے دور میں بھی اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ دربند کے علاقہ میں یہ شیخ اپنے شاگرد سمیت موجود ہیں۔ تاتاری شہزادہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے سارا شہر مسلمانوں سے خالی کرواؤ۔ مسلمان دربند کو چھوڑ کے نکل جاتی ہیں۔ ایک بندہ پولیس والا آتا ہے، آ کے کہتا ہے جناب سارے نکل گئے، 2 بندے نہیں نکلتے۔ تو وہ کہنے لگا کس کی ضرورت ہے، ہمارے سامنے سر اٹھائے، لے کے آؤ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے۔ حضرت شیخ احمد دربندی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کے ساتھ شہزادے کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ کہتے ہیں تیرا خوف کیسا؟ خوف تو اللہ کا ہے۔ کہتا ہے اچھا تیرا اللہ تیری یہ زنجیریں توڑ سکتا ہے؟ کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہ، ساری زنجیریں ٹوٹ کر ایک طرف گری۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا نام۔ یہ کمال ان کا نہیں تھا، کمال اللہ کا تھا، برکتیں اللہ کے نام کی تھی، لیکن یہ زبان تھی جس سے وہ اللہ ادا ہوا تو اللہ نے اپنی برکتوں کا ظہور۔ خواجہ ابوالحسن فرقانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ مجلس لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں کہ جو بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی صحت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عزت میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ابھی یہ ذکر چل رہا ہے، اتنے میں ایک فلسفی، ایک طبیب ابو علی سینا، بڑا نام ہے اسلام کے، بڑے علماء میں سے ہیں اور بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، طب پہ بڑا کام کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی مجلس کا اختتام ہوتا ہے ابو علی سینا شیخ ابوالحسن فرقانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے بیان کیا کہ اللہ کہے
لفظ میں یہ طاقت ہوتی ہے. آپ نے ان کو سمجھایا. کسی میٹھی چیز کا بچے کے سامنے نام لے دیں یا کوئی ایسی چیز جو کافی عرصہ کھائے پی گیا ہو، صرف اس کا نام لے دینے سے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے. یہ لفظوں کا کمال ہے. تو اس نے آپ کے منہ میں فوارہ نہیں لگایا. یہ لفظوں کا کمال ہے کہ اللہ کہنے سے اتنی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان کا صحیح طرح سے ادراک نہیں. خواجہ حسن سیوان رحمۃ اللہ، آپ نے اللہ کے نام کے ساتھ امیر ہند پہ نظر ڈالی. اللہ نے اس کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا. وہ ہزاروں لوگ جو اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں. تو ان پہ الزام لگایا ہندوؤں نے. کیس چلا گیا عدالت میں کہ یہ ہمارے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. جج کے سامنے پیش ہوئے. جج بھی ہندو تھا. وہ کہنے لگا، جج تم ہمارے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں نہیں، میں تو نہیں زبردستی مسلمان کرتا. وہ کہتے ہیں کرتے ہو. بات چلتی ہے، جج کو سمجھ نہیں آئی. آپ فرماتے ہیں اللہ وہ دیکھو، وہ جو تھانے دار تمہارا کھڑا ہے اس کو بھی میں نے مسلمان کیا. تھانے دار نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے پھر توجہ ڈالی دوسرے ہندو کی طرف، اس نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جج صاحب نے جب دیکھا کہ جس کی طرف حضرت انگلی اٹھاتے ہیں اس کی تو تقدیر ہی بدل جاتی ہے، جج فوراً وہاں سے اٹھا، اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا کہ میرے اوپر نظر پڑ گئی تو میں بھی گیا اور وہیں سے جا کے فیصلہ سنا دیا کہ حضرت جو ہے احمد سیوان رحمۃ اللہ علیہ یہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے، رہا کیا. تو میرے بھائیو یہ طاقت ہے اللہ کے نام کی. لیکن اللہ کا نام لینے والی زبان بھی تو ہو، اور جس کی زبان اللہ کا نام لینے والی بن جائے وہ صوفی بن جاتا ہے. صوفی کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف کر کے اللہ کے ذکر سے منور کر دیتا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نام اللہ یہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو جب یہ سارے زمین و آسمان کا نور ہے تو جس دل میں اللہ کا نام ہو وہ دل کیسے نورا نور نہیں ہو؟ تو علماء نے لکھا ہے صوفی کائن بائن ہوتا ہے. کائن بائن کا مطلب کیا؟ کائن کا مطلب ہوتا ہے جو ساتھ جڑا ہوا ہو، اور بائن کا مطلب ہوتا ہے جدا. مطلب یہ کہ صوفی کو اللہ رب العزت جلوت میں خلوت عطا کرتے ہیں، بیٹھا محفل میں ہوتا ہے، رابطہ اللہ سے ہوتا ہے. صوفی کائن بائن ہوتا ہے، جڑا وہ لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پہ جدا ہو کے اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اور فرمایا صوفی غریب اور قریب ہوتا ہے. قریب ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں موجود ہوتا ہے، اپنے دوست احباب میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قریب ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. یعنی اس کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اور علماء نے لکھا صوفی عرشی اور فرشی ہوتا ہے. عرشی فرشی اس وجہ سے یہ دنیا والوں کے ساتھ مل کے بیٹھا ہے، اور عرشی اس وجہ سے کہ اس کا تعلق دل کا اللہ کے ساتھ عرش میں قائم ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں دین کے اصل معارف اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ یہ تعلق یہ رشتہ انسان کا مضبوط ہو. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا حدیث قدسی میں من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. انہوں نے کچھ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا ابی بن کعب کو ایسے ہی پیغام نہیں آ جاتے کہ میرے محبوب آپ ابی بن کعب کو کہیں کہ سورہ بینہ سنائے. ابی بن کعب حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن کریم کی تلاوت سنو. یہ ایسے ہی نصیب ہو جاتا. صدیق اکبر اگر تاج پہن کے بیٹھتے ہیں اللہ سارے فرشتوں کو تاج پہنا دیتے ہیں. یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. مرد صاحب
اللہ کی ذات بڑی باکمال ہے، اللہ کی صفات بڑی باکمال ہے۔ اللہ کا نام لے رحمان تو اللہ کی صفت رحمان کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رحیم اللہ کی صفت رحیم کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کا نام لے ستار اللہ کی صفت ستار کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کا نام لے غفار اللہ کی صفت غفار کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا ذاتی نام اللہ لیا جاتا ہے تو اللہ کی ذات کا ساری صفات سمیت اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کا نام اللہ نے ساری صفات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا تو انہوں نے پیدا ہو جانے کے بعد ارد گرد دیکھا، ہر طرف نظر دوڑانے کے بعد ان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی جگہ پر اللہ کا نام لیتا ہے تو وہاں سے 40 سال تک اللہ رب العزت عذاب کو فرما دیتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ نے حضرت اسرافیل کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسرافیل، جیسے حضور کی روایت بھی آتی ہے کہ جب تک زمین پہ اللہ کا نام لینے والا ایک شخص بھی موجود ہے قیامت قائم نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت اسرافیل کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسرافیل جب تو دیکھے کہ زمین پر کوئی میرا نام لینے والا بندہ موجود ہے جو اللہ اللہ کرتا ہے تو انہیں سور پھونکنے کو 40 سال تک مؤخر کر دینا ہے، 40 سال تک مؤخر کر دینا ہے۔ جب آخری بندہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس کی زبان سے نام سننے کے بعد حضرت اسرافیل 40 سال تک انتظار کریں گے، 40 سال کے بعد مشاہدہ کریں گے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے کہ اب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں۔ اللہ کا نام لینے سے قیامت اگر 40 سال تک روکی جا سکتی ہے تو گھروں کے اندر اللہ کا نام لینے سے برکتیں کیوں پیدا نہیں کی جا سکتی؟ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اللہ کی ہر طریقے سے تعریف کروں گا، اور کام ہو جانے کے بعد اگر وہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین تو اس کی منت پوری ہو جائے گی کہ اس بندے نے اللہ کی ہر طرح سے تعریف جو ہے وہ کر دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، تو اس وقت کا آخری کلمہ بھی یہی ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور علماء نے لکھا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب جنتیوں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جنت میں داخل ہوگی تو ان کا بھی سب سے پہلا کلمہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، تینوں تسبیحات کے اندر اللہ کا ذاتی نام موجود ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کا نام لیں گے، یہ تسبیحات پڑھیں گے، آپ دنیا اور ما فیہا اس میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ امیر اور کبیر شخص بن جائے۔ تو معزز سامعین، یہ جو اس میں جلالہ ہے اللہ، اس کے بڑے معارف کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی حاضری میں پھر اسی پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مجادلہ میں ہر آیت میں اپنا ذاتی نام ذکر کیا ہے، اور 40 مرتبہ اللہ نے سورہ مجادلہ کے اندر اپنا ذاتی نام ذکر کیا۔
کیا ہے، سورہ مجادلہ میں کیوں کیا ہے اور 40 مرتبہ کیوں کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کی حاضری میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا